السلام علیکم۔ آج لا ایشوز کے حوالے سے ہمارا ٹاپک ہے زوجین یعنی میاں بیوی کے درمیان ہونے والی بات چیت کی شہادتی اہمیت، یعنی کیا ان کی بات چیت کو عدالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قانون بنانے کا بنیادی مقصد تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے عام لوگوں کی زندگی کو محفوظ اور پرامن بنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ عائلی زندگی کو قانون میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاشرتی زندگی کی بنیاد ہے۔ ایک خوشحال پرسکون گھریلو زندگی کے حامل افراد ہی لاقانونیت اور بدنظمی سے پاک معاشرے کی تشکیل دے سکتے ہیں۔ عائلی زندگی میں میاں بیوی کی مسلم حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیشہ ایسے قوانین مرتب کیے گئے ہیں جو اس نازک رشتے کو کسی قانون کی بھینٹ نہ چڑھنے دیں۔ اسی کی ایک صورت قانون شہادت 1984 کی دفعہ 5 ہے، جس کے روح سے وہ باتیں جو میاں بیوی نے شادی کے دوران آپس میں کی ہوں ان کو عدالت میں بیان کرنے کے لیے نہیں کہا جا سکتا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور اس آرٹیکل ہزا کے احکام اس اصول پر مبنی ہے کہ میاں بیوی کے راز افشا ہونے سے ان کی گھریلو زندگی تباہ ہو سکتی ہے اور ان کے باہمی اعتماد کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے قانون شہادت کے اس آرٹیکل کے تحت حاصل تحفظ سے میاں بیوی آپس میں رضامندی سے دستبردار ہو سکتے ہیں، لیکن عدالت کسی بھی صورت انہیں ایک دوسرے کے خلاف گواہی دینے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اس آرٹیکل کے تحت صرف میاں بیوی کے آپسی نجی گفتگو تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس میں عام گفتگو اور خط و کتابت بھی شامل ہے۔ اس ضمن میں مشہور مقدمہ ہٹلر کے دور میں اس وقت سامنے آیا جب ایک فوجی کی بیوی نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ شوہر نے طلاق کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اس عورت نے اپنے شوہر کے خلاف یہ کہہ کر کارروائی کر ڈالی کہ اس کے شوہر نے اس بار چھٹیوں پر آ کر ہٹلر کے خلاف ہرزہ سرائی کی۔ اس کا فوجی کورٹ مارشل ہوا اور اسے سزائے موت دے دی گئی۔ بعد ازاں عدالت میں بیوی کے خلاف مقدمہ دائر ہو گیا کہ اس نے اس زمانے ازدواج کی باتیں عدالت میں کیوں بیان کی۔ کیا یہ صرف اپنے شوہر سے جان چھڑانے کا ایک بہانہ تھا؟ یعنی انگریزی قانون میں بھی یہی لکھا ہے کہ نجی گفتگو کو اس طرح استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ قانون شہادت 1984 کے آرٹیکل 5 کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ گواہ کو تحفظ فراہم کرتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ گواہ کے خاوند یا بیوی کو تحفظ دیتا ہے۔ پہلا حصہ اس گواہ کے بارے میں جو کسی خط و کتابت یا گفتگو کو ظاہر کرنے سے معذوری ظاہر کرتا ہے، اور اس قانون کے آرٹیکل کے پہلے حصے کے مطابق تحفظ کا دعویٰ کرتا ہے۔ دوسرے حصے میں گواہ تو شہادت دینا چاہتا ہے، مگر قانون اسے اس بات کا پابند کرتا ہے کہ زوجین کی اجازت کے بغیر اسے ان کی نجی بات چیت کے بارے میں شہادت دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ لاہور میں ایسا ہی مقدمہ سامنے آیا جس میں خاوند نے دوران شادی ایک عشقیہ خط کے بارے میں پوچھ گچھ کی تھی۔ کچھ عرصے بعد شوہر نے اپنی بیوی کے خلاف بدکاری کا مقدمہ درج کروایا۔ عدالت میں خاوند کے وکیل نے بیوی سے اس خط کے بارے میں بیوی کا جواب پوچھنا چاہا تو قرار پایا کہ خاوند کا بیان آرٹیکل 5 کی زد میں آنے کی وجہ سے ناقابل ادخال شہادت ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر خاوند یا بیوی میں سے کوئی فریق مقدمہ ہو تو اس مقدمے میں فریق مخالف ان سے ایسی گفتگو یا خط و خطابت کے بارے میں شہادت کا تقاضا نہیں کرے گا۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس قانون کے آرٹیکل کے تحت جو باتیں میاں بیوی نے آپس میں کی ہوں ان پر تو اس کا آرٹیکل کا اطلاق ہوگا، مگر اس کا اطلاق ان افعال پر نہیں ہوتا، کیونکہ طرز عمل اور حرکات کو خط و کتابت یا گفتگو نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اس آرٹیکل کے تحت اگر زوجین میں سے کسی ایک کی وفات بھی ہو جائے تو بھی دوسرے کو نہ صرف گفتگو کے ظاہر کرنے پر نہ مجبور کیا جا سکتا ہے، بلکہ اگر وہ خود ایسا کرنا بھی چاہے تو اسے اجازت نہیں دی جائے گی، یعنی مرنے کے بعد بھی زوجین کا آپس میں پردہ رکھنا ہوگا۔ اسی طرح میاں بیوی میں علیحدگی یا طلاق کے بعد بھی اس آرٹیکل کا تحفظ برقرار رہے گا۔ تاہم شادی سے پہلے کے معاملات کے بارے میں شہادت دینے کے لیے زوجین کو مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان طلاق کا مقدمہ چل رہا ہے اور شوہر نے ایسے الفاظ بولے ہوں جس سے طلاق ثابت ہو جائے یا کسی بھی دیگر طرح سے بات چیت جو کہ مقدمے سے متعلق ہو، تو ایسی گفتگو کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح فوجداری مقدمات میں بھی اس آرٹیکل کا تحفظ حاصل نہیں ہوتا، تاہم اس استثناء کا اطلاق وہاں ہوگا جہاں مقدمہ زوجین کے درمیان ہو۔ اگر کسی مقدمے میں گواہ شہادت دینے کے لیے راضی ہو اور اس گواہ کے شوہر یا بیوی کو بھی اسی شہادت
دینے پر کوئی اعتراض نہ ہو تو پھر شادی شدہ زندگی کے دوران ہونے والی بات چیت یا خط و کتابت کے بارے میں شہادت دی جا سکتی ہے. یعنی اگر میاں بیوی دونوں راضی ہوں تو ہی وہ اس آرٹیکل کے تحت ملے ہوئے تحفظ سے دستبردار ہو سکتے ہیں، یعنی اس سے نکل سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی فریق ازدواجی کی کسی بھی فریق جو کہ شادی شدہ ہو، یعنی اس کی شوہر یا بیوی کی فوتگی کی صورت میں اس کا قائم مقام مفاد کی رضامندی سے بھی اس تحفظ سے دستبردار ہوا جا سکتا ہے. لیکن بیوہ کو اس کے مقصد کے لیے خاوند کا قائم مقام مفاد قرار نہیں دیا جا سکتا. اس آرٹیکل کے تحت میاں بیوی کو تحفظ حاصل ہوتا ہے کہ وہ جن باتوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے ان کو ظاہر نہ کریں. عدالت کبھی بھی ان کو مجبور نہیں کرے گی. اسلام نے جو میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے تو اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہی قوانین کو مرتب کیا گیا ہے تاکہ زوجین کی گھریلو زندگی تباہ و برباد نہ ہو. جزاک اللہ خیر.